بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، ہم لوگ اسلامیات کی جو کتاب ہے فرسٹ ایئر کی، چاہے وہ فیڈرل بورڈ کی ہے، چاہے راولپنڈی بورڈ ہے، پنجاب بورڈ ہے، کے پی کے بورڈ ہے، جو بھی، یہ سب کا ایک جیسا سلیبس ہے اور اس سب کے ایکسرسائزز میں ایم سی کیوز نہیں ہیں، تو پھر میں نے کافی جگہ سے ایم سی کیوز اکٹھے کر کے اور بنانے شروع کر لیے ہیں۔ تو یہ چیپٹر نمبر 1 کے ایم سی کیوز ہیں، مور دین 125 ایم سی کیوز ہیں چیپٹر نمبر 1 کے۔ اس طرح چیپٹر 2 جو سب سے بڑا چیپٹر، اس کے تقریباً 150 سے زیادہ ایم سی کیوز ہیں۔ تو چلتے ہیں پھر ترتیب میں ایم سی کیوز سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کتاب میں جیسے بتا رہا ہوں، یہ تمام بورڈز کے لیے یہ ایم سی کیوز جو ہیں وہ قابل عمل ہیں۔ لو جی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے ہیں۔ پہلا جو ایم سی کیوز ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 1 سے، بنیادی عقائد، اور اس سلسلے کا پہلا ٹاپک ہے عقائد، توحید اور شرک۔ ہر سوال کے 4 ممکنہ جواب۔ عقیدہ کا لفظی معنی ہے باندھی ہوئی چیز کے۔ توحید کے معنی ہے ایک ماننا، یکتا جاننا۔ عقد کا لغوی معنی ہے گرہ لگانا۔ جو عقیدہ کا لفظ ہے وہ کس سے ماخوذ ہے؟ وہ عقد سے ماخوذ ہے۔ اور عقائد کس لفظ کی جمع ہے؟ عقد کی جمع ہی عقائد ہوتی ہے۔ انسانی فطرت میں جو چیز موجود ہے وہ کون سا عقیدہ ہے؟ وہ توحید ہے۔ اس لیے قیامت والے دن کفار مشرک یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا، ہمارے پاس کتاب نہیں پہنچی، ہمارے پاس پیغمبر نہیں آیا، کیونکہ انسان کی فطرت میں بیسیکلی جو ہے وہ توحید شامل ہے۔ اسلامی عقائد کی تعداد یا اسلام کے بنیادی عقائد 5 ہیں۔ توحید، رسالت، یعنی جس کو کلمہ بھی کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ عقیدہ کی مثال ایک بیج کی سی دی گئی ہے۔ عقیدہ توحید کا انکار کرنے والا مشرک کہلاتا ہے۔ شرک کافر تو وہ ہوتا ہے جو کہ یعنی کسی بھی معبود کو، ہستی کو نہ مانے، وہ کافر کہلاتا ہے۔ شرک کے لغوی معنی وہ ہے حصہ داری اور ساجھا پن۔ اس طرح کافر کو ملحد بھی کچھ جگہ پہ کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کی روح سے جو ظلم عظیم ہے شرک، سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس میں یہ بات بھی کہی تھی کہ کبھی شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ سورہ اخلاص توحید ہے جی۔ میں پڑھا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک غیر مسلم آئے اور آپ سے بنیادی اسلام کے بارے میں پوچھے تو اس کو سورہ اخلاص کا ترجمہ سنا دیں آپ۔ وہ بنیادی ترین چیز ہے جو سورہ اخلاص ہے، وہ خالص توحید کے بارے میں۔ فاطر کے معنی ہے بنانے والا، یہ ہم 9th کلاس میں سورہ فاطر میں پڑھ چکے ہیں۔ جس گناہ کی بخشش نہیں ہوگی، شرک کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ توحید کے مقابلے میں جو لفظ اس کا الٹ ہے وہ شرک ہے۔ تمام انبیاء کی دعوت کا آغاز توحید ہے۔ قرآن پاک میں بنیادی ترین جو چیزیں ہیں وہ پہلے توحید کے بارے میں ہے، پھر رسالت ہے اور اس کے بعد آخرت ہے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ جو انسان کا عقیدہ وہ عقیدہ توحید ہی ہے۔ ریاکاری کو حدیث میں کیا قرار دیا گیا؟ شرک خفی قرار دیا گیا۔ جیسے شرک 2 ہیں، ایک وہ شرک ہے جس کی آپ اوپن، کوئی مثلا کوئی ایک بت پرستی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، اور یہ تو وہ ہے جو شرک جلی۔ ایک ہے شرک خفی، اگر آپ نماز پڑھیں یا اللہ کی عبادت کر رہے ہیں مگر کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ میں نوکری کر رہا ہوں، میرا باس خوش ہو جائے گا، بھائی بڑا نیک بندہ، بڑی داڑھی سے ماشاءاللہ، بڑے پڑھتے، یہ جو شرک، یہ شرک خفی ہے۔ ابتدار میں جو شرک کی وجہ بنی وہ خوف اور نفع لالچ تھا۔ مجوسی جو کہ سورج کی پوجا کرتے ہیں آگ کی، ان کے یہاں خدا کے 2 روپ ہیں، ایک خیر اور ایک شر۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہودی کس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں؟ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ عیسائی کس نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے ہیں؟ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تحلیل سے کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان۔ کسی بھی دین کا نہ ماننے والا ملحد یا زندیق کہلاتا ہے، میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں، جس کو انگلش میں ایتھیسٹ کہتے ہیں۔ کافر تو ہے جو کہ منکر ہو جائے کسی چیز کا۔ عیسائی کتنے خداؤں پر یقین رکھتے ہیں؟ وہ 3 خداؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ جو شخص مسلمان ہو کر اسلام سے پھر جائے اس کو مرتد کہا جاتا ہے۔ توحید کی کتنی اقسام ہے؟ 3 اقسام ہیں۔ اس طرح شرک کی کتنی اقسام ہے؟ 3 ہی اقسام ہیں۔ انسان کے پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد کہا جاتا ہے۔ الہہ جمع ہے، الہتن جمع ہے الہا کی۔
سیکنڈ شروع ہو گیا ہمارا عقیدہ توحید کا سیکنڈ پارٹ، عقیدہ رسالت۔ رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، اس طرح رسول کا پھر معنی ہو گیا پیغام پہنچانے والا۔ اسلام کے سلسلہ عقائد میں توحید کے بعد جس عقیدے کا درجہ کا نمبر ہے وہ ہے رسالت پر ایمان، مطلب ہے تمام انبیاء پر ایمان۔ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا اور رسول کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ حدیث کی روح سے رسولوں کی جو تعداد ہے وہ 313 کے قریب ہے، مگر انبیاء کرام کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 1,24,000 بتائی گئی ہے۔ جس رسول کی شریعت نے پہلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سفر معراج کس کو عطا ہوا؟ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ آدم کے لغوی معنی ہے گندمی رنگت والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے نبی یا پہلے انسان تھے حضرت آدم علیہ السلام، اور آخری نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسوہ کے کیا معنی ہے؟ نمونہ، اسوۃ حسنہ قرآن پاک میں آیا ہوا ہے۔ آپ وسلم کا جو نمونہ ہے وہ سب سے بہترین زندگی ہے، سب سے بہترین نمونہ ہے آپ کی جو زندگی ہے ان کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا سن 11 ہجری کو مدینہ منورہ میں۔ خاتم النبیین سے کیا مراد ہے؟ آخری نبی، یعنی نبوت، نبیوں کی مہر، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ وحی کے لغوی معنی ہیں اشارہ کرنا، دل میں بات ڈالنا، اس کا لغوی معنی ہے۔ یہ میں مسٹیک کر گیا تھا، نشان لگانا بھول گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے رسول مبعوث فرمائے قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے، صرف چند ایک کا ذکر ہے، شاید 22 میرا خیال ہے یا کچھ 26-27 ہے، بس اتنے کے 30 سے کم ہے تمام انبیاء کے جن کا ذکر ہے۔ جس خلیفہ راشد کے دور میں جھوٹے نبوت و مسلمہ کذاب نے جھوٹے نبی کا دعویٰ کیا تھا حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، پھر جس میں بعد میں جنگ بھی کی گئی۔ ہندوستان میں کس نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی، بہت بڑا فتنہ۔ پاکستانی حکومت نے غلام احمد قادیانی کے پیروکاروں کو غیر مسلم قرار دے دیا تھا۔ 1974 میں قومی اسمبلی نے ان کو غیر مسلم قرار دے دیا۔ پھر بعد میں بہت سے ملکوں نے جس میں یو اے ای اور ملیشیا اور سعودی عربیہ والا شامل ہیں، انہوں نے بھی پھر بعد میں ان کو غیر مسلم قرار دے دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کے لیے مبعوث فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں ختم نبوت کے لیے اصطلاح استعمال ہوئی ہے خاتم النبیین۔ حسنت کا مطلب کیا ہے؟ بہترین۔ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے ذریعے سے دوبارہ پھر تشریف لائیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب وہ نبی کے طور پر نہیں آئیں گے بلکہ وہ ایک آپ وسلم کے امتی کے طور پر تشریف لائیں گے، اپنی زندگی پوری کریں گے اور اس کے بعد ان کا وصال ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اکثر پیغمبر جس امت پر مضبوط کے تھے، میجارٹی جو پیغمبر ہیں جن کا ہمیں ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے وہ بنی اسرائیل پر مبعوث ہوئے۔ نبی کیونکہ کسی زمانے میں یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم تھی، پھر نافرمانی کی اور بدترین قوم اس کو کہہ دی گیا، اور اس کے بعد جو بہترین قوم ہے اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، یہ آپ پہلے سپارے کی آخری آیات دیکھیں، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، وہ والی آیت جو ہے۔ پھر ایک اور جگہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم لوگ نیکی کی بھلائی نیکی اور بھلائی کو حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اللہ تبارک نبوت اور رسالت یہ توفیقی نہیں ہے، نہ ہی عبادت تقوی سے آتی ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مرضی منشاء کے مطابق ہے۔ لفظ نبی کی جمع انبیاء کو کہتے ہیں۔ جب آپ وسلم پر پہلی وحی آئی تو عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال تھی۔ ملائکہ آگے جی اللہ تبارک تعالیٰ کی جو مخلوق ملائکہ ہے وہ کون سی ہے؟ وہ نوری مخلوق ہیں۔ فرشتے نیک انسانوں کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد 8 ہے، جنہیں حاملان عرش 8 ہیں فرشتے۔ فرشتہ جس زبان کا لفظ ہے فارسی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کا عربک میں ملائکہ لفظ استعمال ہوگا فرشتوں کے لیے۔ مشہور اور مقرر فرشتے 4 ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ وحی کی ذمہ داری کس فرشتے کی تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی۔ سور جن فرشتوں نے پھونکنا ہے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ہر وقت ایک بہت بڑا سور ان کے منہ کے ساتھ لگا ہوا ہے،
اور ان کی ایک آنکھ ادھر ہے ہاتھ ہے، اور ایک آنکھ عرش کی طرف ہے. جو ہی ادھر سے حکم ہوگا اور پھر سور پھونک دی جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا. تعالیٰ رحم فرمائے ہم پر. اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برساتے ہیں. یہ جو سارا رزق بارش سارا کا جو چکر آگے تقسیم ہے ڈویژن، یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوتی ہے. روح قبض کرنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام. انسان کے اعمال فرشتے جو لکھتے ہیں ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. دو فرشتے ہیں، ایک ہمارے دائیں ہاتھ پہ اور ایک ہمارے بائیں ہاتھ پہ. یہودیوں میں جس فرشتے کو زیادہ اہم تصور کی جاتا تھا حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ وہ جبرائیل علیہ السلام سے خار کھاتے تھے. کیونکہ انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ تو اب بنی اسرائیل کے بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو آگے نبوت چلی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ انہوں نے حسد کیا. تو پھر قرآن پاک میں کہا گیا کہ جس نے جبرائیل سے مخالفت کی اس نے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کی. جبرائیل کی صحابی کی شکل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. وہ صحابی کون تھے؟ حضرت وحی کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضوان جو فرشتہ ہے وہ جنت کے فرشتے کو کہتے ہیں. فرشتہ جو ہے وہ جو دوزخ کا جو نگہبان فرشتہ ہے، کنٹرولر، ان کا نام مالک ہے. فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاذ اللہ بیٹیاں قرار دیتے تھے اہل عرب. ابلیس پیدا کیا گیا آگ سے، بیسیکلی جن تھا. اس کا اصل نام عزازیل ہے. جو پہلا جن پیدا کیا تھا اس کا جو پڑپوتا ہے وہ یہ تھا ابلیس، جس کو شیطان کہا جاتا ہے. منکر نکیر وہ ہیں جو کہ قبر میں سوالات کریں گے، ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے. دو فرشتوں کو یہودیوں کے لیے جو جادو سکھانے کے لیے لائے گا، بیسیکلی تو صرف ان کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کی جانچ تھی. وہ ہاروت اور ماروت تھے جو شہر بابل پر اترے تھے. پرانے عراق کا جو علاقے تھے، ببلون جس کو کہا جاتا تھا. اسلامی تعلیمات کے مطابق سب سے اہم فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ ان کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دشمن قرار دیا، اپنا دشمن قرار دیا. میں تھوڑی دیر پہلے بتا چکا. آسمانی کتب آ گئیں. مشہور علمی کتاب 4 ہیں. پہلے توریت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اس کے بعد زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید زندہ زبان والی آسمانی کتاب قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوئی. زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر. انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. توریت نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. قرآن پاک میں کس صحابی کا ذکر ہے؟ حضرت زید بن حارث کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہوا ہے. پاکستان کس مہینے آزاد ہوا؟ 27 رمضان المبارک. سب سے پہلے آسمانی کتاب توریت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اس کے بعد زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر. اس کے بعد تیسری انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. چوتھی قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. مسلمان ایمان رکھتے ہیں تمام الہامی کتابوں پر. اصلی حالت میں محفوظ جو کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی نہ ہونی ہے قیامت تک، وہ ہے قرآن مجید. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھائے ہوئے. آخرت کے لغوی معنی ہے بعد میں ہونے والی چیز، اور دنیا کے لغوی معنی ہے قریب کی چیز. جنت کے دروازے 8، جہنم کے طبقے ہیں 7. جہنم کا لفظی معنی ہے گڑھا. برزخ کا لفظی معنی ہے پردہ اور رکاوٹ. آخرت میں انسانوں کے اچھے اور برے اعمال کی تصدیق کریں گے انسانی جسم کے اعضاء. آخرت کے منکر کو تمام انبیاء نے کافر قرار دیا ہے. کافر کا مطلب یہ ہے جو کہ منکر ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کا، اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے اور اس کی مرضی کے مطابق چلنے والے کے بے نتیجہ سمجھنے والا شخص نہیں مانتا آخرت کو. قرآن پاک میں ایمان کے بعد سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے آخرت پر، کیونکہ حساب کتاب ہونا ہے آپ کا. اس ڈر سے ہم سیدھا کام کرتے ہیں. مشرکین مکہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے. آخرت کا جو متضاد یعنی اپوزٹ لفظ ہے وہ دنیا ہے. سور پھونکا جائے گا 2 مرتبہ، میں پہلے بتا چکا ہوں. ایک مرتبہ قیامت جب آئے گی، اور پھر دوسری مرتبہ جب دوبارہ سب کو اٹھایا جائے گا. قیامت کے دن نشانی ہوگی سورج مغرب سے طلوع ہوگا. یہ قریب ترین نشانی میں سے آخری نشانی ہے قیامت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جنت کے لغوی معنی باغ. برزخ کسے کہتے ہیں؟ دنیا اور آخرت کا درمیانی وقفہ ہے. جو روح ہیں وہ جب تک قیامت نہیں آئے گی اور اس کے بعد حساب کتاب نہیں ہونا تب تک جو روح ہیں وہ برزخ میں رہتی ہیں، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں.
قیامت کے دن جو دورانیہ ہے وہ ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر قیامت کا دن ہونا ہے۔ جنتی لوگوں کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، دوزخی لوگوں کو اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قیامت کے دن برے لوگ رہیں گے جہنم۔ آخری نجات کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایمان اور نیک اعمال ضروری ہیں۔ اسلام واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کا شرف بحال کیا۔ میرا خیال ہے اگلا ٹاپک شاید شروع ہو گیا، میں دیکھ لیتا ہوں کہیں میں نماز روزہ صلاح یہ سٹارٹ ہو، اسلامی تشخص یہ سٹارٹ ہو گیا جی۔ اگلا ٹاپک حج ہے، جہاد آ گیا، میرا ہر ٹاپک جو ہے وہ یہاں پر آپ کا ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ میں پھر دوبارہ چیک کر لیتا ہوں اور پھر یہ والا جو ٹاپک ہے وہ دوبارہ نئے سرے سے شروع کر دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، اس کے بعد پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں آگے سے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ النصر، پاکستان زندہ باد۔